الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آن لائن کے آج کے درس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور کرسمس کی حقیقت۔ آج اس کی چوتھی اور آخری نشست ہے۔ تو کل جہاں تک ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ تھی اس بات پر کہ جو کہ سینٹا کلوز کے نام پر جو ایک خیالی ایک شخصیت کو متعارف کیا گیا پورے عالم دنیا میں، جس کے بارے میں یہ تصور دیا جاتا ہے بڑوں میں اور چھوٹوں میں کہ یہ وہ شخص ہے جو 25 دسمبر کی رات کو اچھے انسانوں کو تحفے تحائف کھلونے اور مختلف چیزیں سے نوازتا ہے جو کہ اوبیڈینٹ بچے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف جو برے بچے ہوتے ہیں یا شرارتی ہوتے ہیں انہیں ایک اور شخصیت آتا ہے جو ہے کرامپس ہے، اور وہ ان کو پیٹتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو بھوری میں بھر کے ان کو کھا جاتا ہے یا ان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور اس چیز کو تازہ کرنے کے لیے اصل میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ باویریا میں ہوئی تھی، یعنی جرمنی میں۔ اور یاد رکھیے کہ جو یہ جرمنی میں باویریا ہے یہی وہ جگہ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایلومیناٹی کی بھی ابتدا کی گئی تھی۔ جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے غالباً یہ 1776 میں یہ اس کا انعقاد کیا گیا تھا، جو کہ آج بھی ایک خفیہ تنظیم مانی جاتی ہے پوری دنیا میں، لیکن کچھ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے کہ یہ خیالی سب چیزیں ہیں، اس کو یعنی لوگ کہتے کہ یہ ایک وہم ہے لوگوں کا، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ اس حقیقت سے منہ موڑنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہے نہیں۔ بہرحال ہم نے کل ثابت کر کے دیا تھا کہ جو سینٹا کلوز ہے اور جو کرامپس ہے یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ پھر جب دھیرے دھیرے ہم نے ان نشانیوں پر غور و خوض کیا اور مختلف چیزوں پر جب ہم نے اپنا دھیان لگایا تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے، اور یہ شبیہ ہے اصل میں بیفومیٹ کی، اور بیفومیٹ جو ہے وہ شیطان پرستوں کا ایک ایسا پتلا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اور جسے وہ شیطان یعنی ابلیس کے طور پر مانتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم نے کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اور ساتھ ہی جو آپ کے اسکرین پر جو یہ تصویر ہے اس شیطان پرست کی، اس کا نام اینٹون لوے ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ 1966 میں اس نے شیطان کا ہی ایک مندر بنایا تھا، باضابطہ اس کو تعمیر کیا تھا، اور وہاں آج بھی پوری دنیا میں بالخصوص امریکہ میں آج کل شیطان کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہاں اس کے سامنے بچوں کو قتل کر کے اس کے سامنے بھینٹ یعنی بلی چڑھائی جاتی ہے، اور یہ جو شخص ہے یہ 1997 میں جہنم رسید ہو گیا، یہ دفع ہو گیا، مر گیا۔ اس نے اور دوسرے ایک شخص نے جس کا نام ایلیسٹر کرالی ہے اور دیگر جو ایسے لوگ ہیں، انہوں نے مرنے سے پہلے ایک وصیت کی ہوئی ہوتی ہے کہ جب یہ لوگ مر جائے انہیں دفن نہ کیا جائے بلکہ ان کو جلایا جائے اور ان کے راکھ کو سنبھال کر رکھا جائے، کیونکہ ان کو شیطان نے یہ ایک تمنا، ایک آرزو اور ایک امید دی رکھی ہے کہ انہیں دوبارہ سے زندہ کر دوں گا اور پھر وہ دنیا میں راج کریں گے۔ اور یہ تو قرآن میں واضح بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی کہا کہ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان جو ہے وہ تمہیں امید ہی دیتا ہے، وہ تمہیں تمنا ہی دیتا ہے، اور اس کی سارے جو وعدے اور اس کی جو امیدیں ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ جو اینٹون لوے ہے یہ پکا ایک سیٹینک پریسٹ ہے، یعنی شیطان کا پجاری ہے، جیسا کہ مندروں میں پجاری ہوتے ہیں، دیگر مذاہب میں بھی جو اس مذہب کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں، یہ مذہب اس مذہب کا ٹھیکیدار ہے، یعنی شیطان کا پرستش کرنے والا۔ اس کی جو نیچے والی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس نے اپنے ہاتھوں میں 2 انگلی کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ اس سے ایک دوسرے کو لعنت بھیجتے ہیں،
باضابطہ جب یہ ایک دوسرے کو اس طرح کے اشارے کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرتے ہیں یعنی خفیہ طور پر کہ یہ بھی اس تنظیم میں شامل ہے یا ان لوگوں میں شامل ہے جو کہ شیطان کو باضابطہ پوجتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اشارے اگر آپ نے غور و خوض کیا ہوگا یہ اشارے آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے ہوئے ہوں گے. بہت سارے سیلیبریٹیز ایکٹر اور ایکٹریسز یہ اشارے کرتے ہوئے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، جن میں ایک مشہور جو بالی ووڈ کا ایک کنجر ہے سلمان خان. تو وہ کنجر بھی جو ہے اگر آپ پیپسی کا ایڈورٹیزمنٹ یا ہورڈنگ اور بورڈنگ دیکھیں گے وہاں پر اس کا بھی ایسا ہی ہاتھ ہوا ہے، بلکہ جب کھولتا ہے وہ پیپسی یا اس کو پکڑتا ہے تو ایسے ہی ہاتھ دکھاتا ہے. پھر وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ سویگ ہے. تو بہرحال اس کو میں نے تھوڑا سا ایکسپوز کیا تھا اپنے ایک خطبے میں، وہ لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ. تو بہرحال سامنے دیکھیے جو یہ ہاتھ ہے اس کی جو یہ سائن ہے جو میں نے کہا تھا کل کہ یہ اس طرح کا جو ہاتھ ہے یعنی اس طرح سا اشارہ کرنا ہے، تو اس کا باضابطہ یہ معنی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ڈیول ہارنز یعنی شیطان کے سینگ. اور ہماری جو ایک گفتگو ہمارا ایک عنوان تھا شاید دنیا یعنی جنات کی دنیا، میں نے اس میں ثابت کر دیا تھا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ان میں جو ہے ان کے سینگ بھی ہوتے ہیں، جو نا عام طور پر کہتا ہے کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. صحیح. اب یہ جو آدمی آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر یس سر. جی آ رہی ہے. یہ آدمی جو ہے اس کے ماتھے پر دیکھیے اس تصویر میں اس نے جو ہے اس کو وہ ٹرائنگل بنا کر ہے، یا آپ جانتے ہیں یہ بھی ایک اصل میں یہ بھی اسی تنظیم کا ایسے ہی لوگوں کا ایک نشانی ہے. اور اس کی بھی عکاسی اگر کی جائے اور اس کو جو اگر ہم تعلق اس کا جوڑا جائے تو یہ اصل میں مصر کے جو وہاں پر پیرامڈز بنے ہوئے ہیں اصل میں اس کی تہذیب اسی سے ملتی ہے. یعنی جو فرعونی جو لوگ تھے وہ اپنے فرعون کو اور اپنے بادشاہوں کو دفناتے تھے، اس کے اوپر پیرامڈ بناتے تھے. اس کے بارے میں بہت ساری تفاصیل ہے. تو یہ ایک ایسا آدمی ہے، اس نے کہا ہے، اس کا نام ہے ایلسٹر کرالی. اس نے کہا کہ شیطان نے خود اس کو کہا ہے کہ تو یہ کتاب لکھ، یا شیطان نے ہی لکھ کر دی ہے. اور اس کے ہاتھ میں اس کے بالکل بائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کتاب بھی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ شیطان نے باضابطہ اس کو کہا ہے کتاب لکھنے کے لیے، یعنی شیطان کی وحی. اور جیسا قرآن میں بھی سورہ زخرف میں بھی ہے وَيُوحُونَ إِلَىٰ، یعنی ان پر جو ہے شیاطین وحی کرتے ہیں، اور یہ صحیح قرآن سے ثابت بھی ہے. تو اس میں کیا اس نے تعلیم دی ہے؟ ایلسٹر کرالی کی تعلیم یہی ہے کہ ہر ایک چیز الٹی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے یا جو بھی احکام نازل کیے ہیں اس کی بس مخالفت کرتے رہو. صحیح. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مرد کو عورت سے شادی کرنی چاہیے، یہاں ان کی تعلیم کیا ہے کہ مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے. یہ الٹا کرنا ہے، جس کو آپ یہ جو اب LGBT کمیونٹی ہے یہ انہی کی دین ہے. اسی طرح سے انسان کہتا ہے کہ نہیں یعنی کسی کو ایذا پہنچانا، چوری کرنا، قتل کرنا یا وغیرہ جو بھی برائیاں ہے، یا یہاں سے دوسری طرف سے جب نیکی کا کام انسان کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ایز ابو سو بلو، یعنی جو اوپر ہے وہ نیچے ہے، جو الٹا ہے وہ سیدھا ہے، جو مرد ہے وہ عورت ہے، اور سچائی اور جھوٹ اور اندھیرا اور اجالا یعنی سب کچھ ایک ہی ہے. اس کو خلط مل کر دیا گیا، الٹا کر دیا گیا ہے. پھر ان کے جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں، ان کے یہاں پھر جو گانے ہوتے ہیں، ان کے لیرکس جو ہوتے ہیں میوزک انڈسٹری میں، بہرحال میوزک انڈسٹری کو ایکسپوز کرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت چھپے ہوئے سمبلزم ہوتے ہیں، اور اس کو بیان کرنے کے لیے ہمیں پھر وہ گانا پلے کرنا پڑے گا، پھر اس کے لیرکس بتانے پڑیں گے، اور اس کے جو منہ اور ڈانس منہ ہے آپ کو میں وہ بتا سکتا ہوں کہ اس نے یہ منہ کیوں کیا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا. بہرحال اس میں پھر مطلب وہ حیا کا تقاضا بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ میں اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں. بہرحال کہنے کا مطلب ہے یہ بھی ایک ایسا انسان ہے، اس نے بھی یہی وصیت کی تھی، اور اسی نے جو ہے انسانوں کو، ان کو اپنے پیروکاروں کو، چیرے چانٹوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو فیم چاہیے، فالوور چاہیے، بڑا مکان چاہیے، ڈالرز چاہیے، یعنی پھر آپ کو یہ کمیونٹی جوائن کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ چیز کرنی ہے کہ آپ کو سب کچھ الٹا آنا چاہیے. ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ الٹا چلتے ہیں، الٹا کھاتے پیتے ہیں. اور یہاں تک کہ میں نے کل اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر آپ دیکھیں گے جب مائیکل جیکسن نے توبہ نہیں کی تھی اس سے پہلے اگر آپ اس کے ڈانس منہ دیکھو گے تو ناچنے کے دوران وہ جب اسٹیج پہ چلتا تھا نا ایک قسم کا، وہ پیچھے پیچھے چلتا تھا. لوگ تو بہت شور مچاتے تھے، سیٹیاں اور تالیاں پیٹتے تھے، ارے ہائے میں مر جاواں وغیرہ.
یعنی کس اپنی زبان میں، لیکن اگر غور کیا جائے کہ وہ پیچھے چلنا جو نا یہ بھی ایک علامت ہے۔ بہرحال اس کی بہت ساری تفاصیل ہے، مطلب جی تو میرا چاہتا ہے کہ میں اس پر بہت بولوں، لیکن وقت کی تانگ دمنی کے تحت میں اس کو مزید نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، بلکہ ہمارا سیدھا جو عنوان وہ بھی ہے یعنی کچھ اور ہی ہے۔ تو جو نصرانیت میں جو ایک ان کی مذہبی علامت ہے وہ ہے کراس، چونکہ کراس جو ہے اس کی جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ نیچے سے لمبی ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس والے کراس کو، یہ کراس بھی الٹا کیا ہوا ہے، یعنی لوگ تو دور سے دیکھیں گے کہ بھئی اس میں کیا ہے، تو کراس ہے، لیکن یہ کراس نہیں ہے، یہ شیطانیت کی علامت ہے، یعنی یہ جادوگروں کی، یہ شیطان کے پجاریوں کی ایک علامت ہے۔ تو یاد رکھیے جو شیطان کا مندر ہے، چرچ آف دا سیٹن اس کو بولتے ہیں، چرچ آف دا سیٹن، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے، آئی ڈونٹ نو ویدر میں نے وہ یہ تصویر اس میں لگائی ہے یا نہیں، تو میں آپ کو کسی اور موقع پر وہ دکھا سکتا ہوں اگر اس میں نہ ہوئی ہو تو۔ وہاں پر پیچھے 2 کراس لگے ہوئے لیکن الٹے، یعنی انہوں نے سب کو الٹا کر دیا ہے۔ تو بہرحال تو یہ میں نے کو کل بتایا تھا کہ چرچ آف سیٹن جو اس نے بنایا تھا، اور والپرچس نائٹ اور ہیلووین، یہ 2 ایک تہوار ہے جو باضابطہ شیطان کے پجاریوں کی عیدیں ہیں، تہوار ہے، جس دن یہ باضابطہ شیطان کی پوجا اور پرست کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ ریچولز ہوتے ہیں، اور ان میں خاص ایک ریچول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی اپنے چہیتے رشتہ دار کی بلی چڑھانا، اس کو قتل کر ڈالنا۔ جو ہم نے پہلے سنا تھا نا وہ الف لیلہ کی کہانیوں میں کہ کوئی جن ہے اس کے سامنے آپ کو کسی کی بلی دینی ہے، یاد رکھیے یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ باضابطہ ایک حقیقت ہے۔ اس کے لیے اگر آپ وہ برٹنی سپیئرز ہے ایک، یعنی تھی وہ، پتہ نہیں ہاں وہ آج بھی ہے، جو ایک ہالی ووڈ سنگر ہے تھی، اور اسی طرح سے برٹنی سپیئرز کے علاوہ جو ہے اینجلینا جولی ہے اور میڈونا ہے، ان سب کے انٹرویوز بھی اگر دیکھیں گے ہم تو ان میں بھی آپ کو ملے گا وہ اعتراف کرتے ہیں ان چیزوں کا، کہ اس طرح وہ خون پینا اور کسی گندی حرکتیں، یعنی وہ سب کچھ شیطان کی طرف سے، یہ سب ان کی جو فیم ہوتی ہے نا، اتنے سارے جو پاپولر ہوتے ہیں دنیا بھر میں، تو یہ یوں ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے یہی شیطانی لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہ جو ہے یہ ہے یہ بدبخت، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویکیپیڈیا سے میں نے اس کو نکالا ہوا ہے کہ اینٹون کیا لکھا ہے، یہ سزینڈار لاوے، یہ اس کی ساری جنم کنڈلی ہے، یہ کون ہے کیا ہے، تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو، لیکن نہ ہی دیکھیں۔ بہرحال ادھر ایک میری نظر گئی اس پر کیا لکھا ہے، ہی واز اے فاؤنڈر آف چرچ آف سیٹن، دا فلاسفی آف Levian Satanism and concept of Satanism. He authored several books, including the Satanic Bible, the Satanic Rituals, the Satanic Witch, the Devil's Notebook. اب دیکھیے یہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اس نے بھی کتابیں لکھی ہے جس میں دیکھیے یہ ساری شیطانیت ہی بتا رہا ہے، یعنی پکا یہ ابلیس کا مرید تھا یہ، تو بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال اب مزید آپ کو وہاں نہیں جانا، یعنی یہ میں نے آپ کو دکھایا اس لیے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے من کی اپج کچھ نہیں ہے، من کے خیالات نہیں ہے، یہ میں آپ کو حوالے کے طور پر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ انسائکلوپیڈیا اور ویکیپیڈیا پہ یہ سب چیزیں آپ کو میسر ہے بطور دلیل، کیونکہ یہ ساری قرآن و حدیث کی بات تو نہیں میں کہوں گا صحیح بخاری کتاب الادب، یہ تو مجھے آپ کو دکھانا پڑے گا نا یہی سے، یعنی یہ میں آپ کو ایک ثبوت دکھا رہا ہوں اور ایک حوالہ دے رہا ہوں، صحیح۔ تو اب آخری میں جو ہمارا جو اب اس میں اخیر میں جو میں نے لکھا ہے وہ ہے، اب اتنا جاننے کے بعد تو آپ کو کوئی شک اور تردد تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سب کچھ یہ شیطانی ایک چکر ہے، لیکن پھر بھی شریعت کے کچھ احکام اور رسول ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے کرسمس میں شرکت کی شرعی حیثیت۔ یہ میں نے کیوں لکھا؟ اولاً تو یہ ہے، اس کی 3 وجوہات ہے۔ نمبر 1، اگر آپ پرانے وہ ویڈیوز دیکھیں گے جو طاہر القادری جو ایک پاکستان کا ایک بوڑھا ایک مولوی ہے، اس نے مسلمانوں میں شوشہ ڈالا ہوا تھا کہ اس نے باضابطہ ایک چرچ میں جب وہ جاتا ہے، وہ نصارہ مردوں اور عورتوں کو اپنے ہی منہاج العربیہ، منہاج القرآن جو اس کا ایک ادارہ ہے اس میں وہ بلاتا ہے، اور وہاں پر وہ موم بتیاں جلا کر کیک بھی کاٹتا ہے اور وہاں پر کہتا ہے کہ میری کرسمس، اور پھر اس کی دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ جیسے ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی یوم میلاد ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لوگ بھی پریشان ہو گئے، ارے اس میں کیا پرابلم ہے، یہ بھی تو میلاد ہے، لیکن یہ کیا خباثتیں ہیں، اس بولی بالی لوگوں کو یہ کس طرح یہ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ پچھلے سال غالباً اس پہ بھی میرا ویڈیو ہے، یہاں پر کچھ لوگ گئے تھے
ان کے یہاں تو انہوں نے یہی لال رنگ کا پوشاک پہنا ہوا تھا, یہ ٹوپیاں پہنی تھی, کیک کاٹے تھے اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر جو ہے مبارکباد دی تھی کہ میری کرسمس. اب کیا اس کا ایجنڈا تھا اور اللہ جانتا ہے کہ کیا حقیقت ہے. بہرحال میں اس سال جب میرا وہ ویڈیو لوگوں میں پھر وہ عام ہو گیا, پھر کسی شخص نے مجھے کہا تھا, اب میں وہ ایسے ہی مجھے ملا تھا یعنی بازار میں, اس نے مجھے قسم کھا کر بولا کہ اس میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو فلاں مسجد کا یعنی امام بھی ہے. پھر مجھے پورا پکا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی, یہ باضابطہ ایک منصوبہ تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کا. یہ دو وجوہات ہے. اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے لوگ جو ہے جن کو تقویٰ طہارت کی تو بات ہی نہیں ہے, ان کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا ہے, وہ لوگ بھائی چارے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے. جب یہ لوگ ہمیں ہمارے تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہمیں جب مبارکباد دیتے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم بھی ان کے بیچارے فیسٹیول پہ ہم ان کو کانگریچولیٹ کر سکتے ہیں, میسیج بھیج سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ ان کو ایسے چاہے وہ ہندوازم کا ہو, سکھزم کا ہو, جوڈائزم کا ہو یا کرسچینٹی کا ہو, کوئی بھی ایسا فیسٹیول ہو, ہم انہیں نہیں دے سکتے ہیں مبارکباد. کیوں؟ کیونکہ ان کے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ان کے معبود باطل سے منسلک ہوتا ہے, اور اس میں ایسی عقیدت ہوتی ہے, ایسے عقائد ہوتے ہیں جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے, جس سے ہمارے ایمان پر اور ہمارے دین پر حرف آتا ہے. تو اس میں ایسا بھائی چارہ چولہے بھاڑ میں جائے جس میں اللہ عز و جل کو گالی دی جائے, جس میں نبی کو گالی دی جائے, اور جس میں ہماری شریعت کا مذاق اڑتا ہو. اب آپ سوچیں گے وہ کیسے ہے, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ کو ثابت کر کے دے دوں گا. یہاں پر دیکھ لے, جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کسی کو میری کرسمس, اس نے تو کہہ دیا, اس نے تو لکھ دیا, بس یاد رکھیں یہ کہتے ہوئے ہی وہ کافر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ واقعی میں 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا جنا جس کا نام یسوع مسیح تھا. نعوذ باللہ من ذالک. دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھ لے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 تک لکھا ہے, وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. انہی آیات کی تلاوت میں نے ابتدا میں کی تھی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے بیٹا اختیار کیا ہے یا بیٹا جنا ہے, اور رحمان سے مراد ہے اللہ عز و جل. لقد جئتم شیئا ادا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی خطرناک اور اتنی بڑی بات ہے نا, تکاد السماوات یتفطرن من, یعنی اگر آسمان میں فیلنگز اور احساسات ہوتے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتا. وتنشق الارض, اور زمین بھی پھٹ جاتی. وتخر الجبال حدا, اور اسی طرح سے جو پہاڑ ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا, اس بات پر کہ جب وہ اس بات پر کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے. اللہ نے مزید فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور رحمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے. اور یہ بات تو ہم قرآن میں سب کو بچے کو یہ آیت پتہ ہے, لم یلد ولم یولد. یعنی اگر یہ نصارہ کا یہ ماننا ہے, اور وہ ان کا ماننا کیا ہے, فرسٹ جو گاسپل آف جان ہے چیپٹر 3 ورس نمبر 16, ان کے یہاں یہ آیت نا سب کو پتہ ہے. ان کے یہاں یہ آیت جو ہے نا, یہ گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس 16 ہے غالباً, میں بھول گیا ہوں ابھی اب حوالے یہ بائبل کے اب, لیکن شاید یہی ہے. اس میں لکھا ہے کہ for God so loved this world he sent his only begotten son, whosoever believeth in him he shall have eternal life, he shall not perish. یہ جو آیت ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو بہت وہ چاہتا ہے, اسی لیے اس نے اپنا ایک ہی اکلوتا بیٹا ادھر بھیجا, یعنی کہ اس نے جو ہے ایک قسم کا وہ بلی کا بکرا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو بھیجا تاکہ وہ دنیا بھر میں جو لوگ ہیں ان سب کے لیے کفارہ بن جائے. یعنی ان کا یہ بہت بڑا عقیدہ ہے. تو جو شخص بھی اس میں یقین اور اعتقاد اور ایمان لائے گا تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اس کے لیے ابدی زندگی ہوگی. لیکن جو نیو انٹرنیشنل ورژن ہے نا ان کا, جو ریوائز کیا گیا ہے, تو اس اعتبار سے ان کے جو کرسچن اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں اس میں جو لفظ بیگوٹن ہے یہ جو ہے ایک قسم کی ایک تحریف ہے, یعنی یہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے, جبکہ اصل نسخوں میں یہ لفظ نہیں ہے. ہاں بائبل میں جو سن ہے خالی بیٹا, اس کے وہاں کچھ اور معنی ہوتے ہیں, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا ولی خدا, نیک انسان,
تقوی گزار وغیرہ، تو ان کے یہاں سن کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے بائبل میں جو بھی بائبل کی زبان کے اعتبار سے جو بھی نیک انسان ہے اس کو سن آف گاڈ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر لفظ لکھا تھا بگوٹن سن، یعنی جنا ہوا بیٹا، تو ان کے یہاں پر بھی یہ غلط ہے. لیکن چونکہ پوری عیسائیت جو ہے اسی پر قائم ہے، اسی پر کھڑی ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ایک بیٹا جنا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ کفر ہے. اب جو ہی انسان کہے گا میری کرسمس، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ مانتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹے کو جنا. تو اب مجھے آپ ہی بتائیں وہ کیسے مسلمان رہے گا؟ یہ کون سا بھائی چارہ ہے؟ یہ کون سی مبارکباد ہے؟ صحیح. اور ایک اور آیت نیچے دیکھ لے، سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 81 اور 82 ہے. رب کعبہ فرماتے ہیں قل ان کان للرحمن ولد، آپ ان سے کہہ دے کہ یقیناً اگر واقعی میں رحمان کا بیٹا ہوتا، یعنی اگر ہوتا تو فانا اول العابدین، تو آپ کہہ دیں پھر تو میں ہی پہلا انسان ہوتا جو اس کی پرستش کرتا. یعنی جب اللہ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو اللہ نے مزید فرمایا سبحان رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کا رب ہے، عما یصفون، اس سب سے جو یہ ساری بکواسات کرتے رہتے ہیں. صحیح بات آئی سمجھ؟ یس سر. جی. آپ دیکھیے آگے سورہ انعام میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 101 بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کا بدیع ہے. بدیع ہوتا ہے بنانے والا، یعنی ان یکون لہ ولد، اور اس کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں اور نہ ہی اس کا بیٹا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، نہ ہی اس کی بیوی ہے. وخلق کل شیء، اس نے تو ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. ایک اور آیت دیکھیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 91 ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ مِمَّا خَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. یہ آیت میں بطور دلیل میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کتنی بار ایڈریس کیا ہے. مزید دیکھیں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 111 بھی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ یعنی ولد کی، آپ دیکھیے ولد یعنی اللہ تعالیٰ کے شائن نشان ہی نہیں ہے. یہ باقی مذہبوں کی طرح نہیں ہے تردیو ہے، ترمورتی ہے، یا ماں باپ تو بھگوان ہے شیو اور پاروتی، اور ان کا بیٹا ہے کون؟ گنیش، اور اس کی بھی اپنی ایک کہانی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب چیزوں سے. وہ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہی ہے. صحیح. یہ تھا قرآن کی آیت. لیکن اب یہ ساری چیزیں جب اس طرح کے یہ سائیکل اسلام پیدا ہو گیا طاہر القادری کی طرح اور دیگر جو آج کل کے للو پنجو جمن چھبراتی جو آج کل دین کو بدنام کرنے پر تلے ہیں اور لوگوں میں انتشار ڈالتے ہیں یہ سب چیزیں کر کے، تو یاد رکھیے وہ اپنی دنیا اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اس دنیا کی کچھ ٹکوں کی خاطر، کچھ یعنی ٹکوں کی خاطر، سکوں کی خاطر، ڈالرز کی خاطر، پاؤنڈ کی خاطر، اس دنیا میں ٹھاٹ بار اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے. تو یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 44 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر. تو یاد رکھیے جو ان کے گلے میں گلے ڈال رہے ہیں، ابھی باہوں میں باہیں مالائے ڈال رہے ہیں، ان کو خوش کرنے پر تلے ہیں کہ وہ کیسے ہم سے راضی ہو جائے، لیکن مومنوں کو چھوڑ دیتے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کا حکم کہا کہ اے ایمان والو تم ایسا مت کرو. اور ہمیں اگر تعاون کرنا ہے دوسرے کو جو ہے مدد کرنی ہے تو یاد رکھیے وہ تعاون کرنا ہے. تعاون ہوتا ہے مدد کرنا، ہیلپ کرنا، وہ کرنا ہم کو تقوی پر، نیکی کے کاموں پر. جیسا کہ سورہ مائدہ کی ایک مشہور آیت ہے آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکرین پر دیکھ لے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپ ایک دوسرے کا تعاون کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے بر میں، نیکی میں اور تقوی کے کاموں میں. اور ساتھ میں اللہ نے کیا کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کا تعاون یعنی مدد نہ کرو گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اور وہ سخت عذاب کرنے والا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس آیت سے بھی کہ ہم کوئی ایسا شو، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسا ہوسٹ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی ایسی ہورڈنگ نہیں لگا سکتے، کوئی ایسا وال پیپر یا اسٹیٹس یا ایسا کچھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں جس میں کفار و مشرک اور گناہ کے کاموں کی کوئی ترویج اور تبلیغ ہو یا اس میں کوئی مدد ہو. صحیح. تو اسی لیے جو ہے ایک شاعر نے کہا ہے علوم دنیاوی کے بحر میں غوطے لگانے سے زبان تو صاف ہو جاتی ہے، دل طاہر نہیں ہوتا.
یعنی انسان جتنی بھی ڈگریاں حاصل کرے، جتنا بھی دنیا میں عہدہ اور پیسہ اور شان و شوکت جو ہے اپنی ٹھاٹ باٹ بچھا لے، لیکن اس سے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آخرکار وہ ایمان سے بالکل خالی ہوگا۔ یعنی اسی طرح سے یہ شاعر نے یہی کہا کہ اگر انسان کوئی جو ہے اگر وہ کوئی کتنا بھی جو ہے علم حاصل کرے دنیا میں، یعنی اگر وہ سمندر میں بھی جائے تو وہ صاف تو ہو جائے گا، اس کی زبان بھی صاف ہو جائے، لیکن اس کا دل اس سے صاف نہیں ہوگا۔ دل صاف کرنے کے لیے انسان کے پاس واقعی میں اللہ کا تقوی، اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اب جو میں نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کے راستے کی مخالفت، آج میں تھوڑا جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ مواد میں نے بہت سارا لکھا ہوا ہے نا، اس کو آج مجھے ختم کرنا ہے، تو آپ ذہین لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ لیں گے۔ یہ ساری دلیلیں جو ہے نا یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت میں 28، وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، یعنی یہود و نصارہ کے پاس۔ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ہاں وہ تو بس اپنے اٹکل پچھوں کے پیچھے چلتے ہیں جو ان کے گمان ہے، اور یاد رکھیے کہ ظن جو ہے انسان کے جو اپنے خیالات ہے وہ کوئی بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے حق کے مقابلے میں۔ یعنی جو بھی وہ اعتقاد رکھتے ہیں نا آج کل، جو بھی وہ کرسچن میں جو چرچ میں ٹیچنگز وغیرہ دیتے ہیں ان کے پادری وغیرہ، ان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ سے دیکھیں اسکرین پر ایک حدیث میں نے لکھی ہوئی ہے، لیس منا، انہوں نے فرمایا بالکل وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کون؟ من تشبہ بغیرنا، جنہوں نے غیروں کی مشابہت کی، نقالی کی، ان کا سٹائل اپنایا، ان کی گفتار کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے تہواروں کو، ان کے سب چیزوں کو اپنایا، اور ساتھ میں فرمایا اسپیشلی لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، اور یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت مت کرو۔ دیکھ لیں آج تو 25 دسمبر ہی ہے نا، اپنے مارکیٹ میں دیکھیں، اپنے بازاروں میں، اپنے دکانوں میں دیکھیں، مسلمانوں نے لال رنگ کے وہ غبارے رکھے ہوں گے، لائٹنگ اور ٹیوب لائٹس، اور سب کو کہتے ہیں میری کرسمس، اور آج کرسمس آفر ہے۔ یعنی یہ لفظ بولنا ہی مجھے جو ہے نا بالکل عجیب لگتا ہے۔ یہ دلیل جو ہے، یہ حدیث جو ہے یہ سنن ترمذی میں ہے، کتاب الاستئذان والآداب، کتاب نمبر 40، حدیث نمبر 2695، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 5434 کے تحت۔ یعنی بالخصوص یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ کی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کی مشابہت مت اختیار کرو۔ آگے دیکھ لے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ من قبلکم شبرا بشبر، یعنی ضرور بضرور۔ اب جب انشاءاللہ تعالیٰ آپ لام پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ویسے آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس سے تاکید ہو گئی، یعنی ضرور بضرور تم پچھلے لوگوں کے نقالی کرو گے، ان کے نقش قدم پہ چلو گے، شبرم بشبرن، یعنی قدم بقدم، نعل بنعل، وذراعن بذراعن، یہاں تک کہ فرمایا حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہم، یعنی اگر وہ لوگ، ضب جو ادھر لکھا ہے نا، ضب یہاں پر ایک جانور ہے، کچھوے کی مانند ہوتا ہے ضب، اور یہ حلال بھی ہے، یعنی اگر وہ ضب کے گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے، اگر پرانی قومیں گوہ کے سوراخ میں بھی گھسیں گے تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے نقالی اور فالو کرتے کرتے تم بھی وہاں جاؤ گے۔ اب یہاں جو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول الیہود والنصارى، کیا اس سے یہود اور نصارہ جو ہے وہی مراد ہے؟ قال فمن، کہا فمن، اور کون، یعنی جب اس سے وہ مراد نہیں تو اور کون؟ اب دیکھیں کتنی تاکید کی ہے نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کے کوئی بھی نقالی نہیں کرنے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب احادیث الانبیاء، کتاب نمبر 60، حدیث نمبر 3456۔ کتنی دلیلیں ہو گئی۔ اب میں کچھ اشعار پڑھتا ہوں، بس آپ کے اس خاص کلاس میں میں نے جو ہے اشعار لکھے ہوئے۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ سب لوگ جاگ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، تو یہ سب جو مارکیٹ میں ہم جب دیکھتے ہیں نا تو پھر لوگ کہتے ہیں بھائی مسلمان کہاں ہیں؟ تو یہاں شاعر کہتا ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی معاشرہ خراب ہے، ارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ارے ہمارے علاقے میں دیکھو کیا ہے۔ تو شور ہے کہ وہ مسلمان کہاں گئے، وہ مسلمان کہاں گئے جنہیں دیکھ کر جو ہے نا کافر جو ہے وہ لرز جاتے تھے،
یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے مسلمان ہمارے جو دیگر اسلاف تھے ان کو دیکھ کر کافر بھی جو کہتے تھے کہ نہیں ان سے انسان تو کیا جن بھی ڈرتے تھے. تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، یعنی جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بس نام کے مسلمان ہیں. آگے کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یعنی تم جو وضع قدا جو تمہارا سارا آج کل جو ظاہر ہے، تمہارے جو پونی ٹیل ہے، تمہارے جو ہیئر کٹنگ ہے، تمہاری جو داڑھی کی کٹنگ ہے، تمہارے جو جتنے کریمز ہے، تمہاری جو برانڈز ہے، تمہاری جو کلودنگ ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہاری گڑیاں، تمہارے سب کچھ جو ہے نا وہ سارا یہود و نصارہ کا ہے اور ہندوؤں کا ہے. یہ مسلمان ہیں اور یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہودی بھی شرماتے ہیں اور اپنے آپ کو لیبل سے نا ارے میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں. اور یہی شاعر کہتا ہے آخر میں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تم نے اپنے آپ کی جو لیبلز لگائی ہے نا سب کچھ ہو لیکن مسلمان بھی ہو، تمہارا وہ کردار اخلاق اور دین اور اعتقاد ویسا ہے جیسا نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھایا تھا اور اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. یہ تو میں نے آپ کو قرآن کی آیتیں بتائی، احادیث بتائی، اب مزید احادیث دیکھتے ہیں بالخصوص اس پر. کس پر؟ کرسمس ڈے پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہیں نبی کریم علیہ السلام روایت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وَأَمَّا شتمہ یا فقولہ، یعنی اصل میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہیں نا لوگ مجھے وہ گالی دیتے ہیں. یہ اصل میں حدیث قدسی ہے، مجھ سے کچھ چھوٹ گیا ادھر لکھنے میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ جو ہے مجھے گالی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا شتمہ، یہ ان کی جو گالی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کیا، وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، چاہے وہ 25 دسمبر ہو یا کوئی اور دن ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں ایک ہوں اور میں بے نیاز ہوں. لم الد، میں نے نہیں جنا، ولم اولد، نہ ہی میں جنا گیا ہوں. ولم یکن لی کفؤا احد، اور مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی ہمسر ہی نہیں ہے. تو پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ بڑا خدا، چھوٹا خدا، باپ خدا اور بیٹا خدا اور ٹرینٹی، اس طرح کے لفظ کیوں بولتے ہیں؟ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و تفسیر القرآن میں ہے، حدیث نمبر 4974. تو اس حدیث سے معلوم ہوا جو لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اس کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، اس پر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں ایسا کہنے والا وہ رب کو گالی دیتا ہے، اور میرے رب کو گالی دینے والا کوئی عالم، کوئی شیخ الاسلام نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ میرے رب کو گالی دیتا ہے. ایک مسلمان کی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ جب رب کا نام ہو، نبی کا نام ہو، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر مجھے کوئی گالی دے، میرے ماں باپ کو گالی دے، تو رب کی خاطر تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن جب اللہ کی توحید پر حرف آ جائے، جب نبی کی رسالت پر حرف آ جائے، تب مسلمان کٹ سکتا ہے لیکن خاموش نہیں رہ سکتا ہے. سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے ما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی نفس اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب بات توحید کی آتی تھی، رب کی آتی تھی، تب وہ خاموش نہیں بیٹھتے. یہی ایمان، یہی غیرت، یہی شیوا، یہی طریقہ اب ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جو کہ صحیح بخاری کتاب اللباس کتاب نمبر 77 میں ہے، حدیث نمبر 5892، انہوں نے فرمایا کہ خالف المشرکین، یاد رکھو مشرکین جو ہے ان کی مخالفت کرو. ایک اور حدیث میں ہے جو کہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 652 ہے، اس میں انہوں نے فرمایا بالخصوص فرمایا خالف الیہود، آپ مخالفت کرو، اپوزٹ کرو جو کہ یہود کرتے ہیں، جوز کرتے ہیں. فإنہم لا یصلون فی نعالہم. اب دیکھیں یہ چھوٹا سا مسئلہ تھا لیکن پھر بھی کہا کیونکہ وہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. ولا خفافہم، نہ ہی وہ غالباً اس کا ترجمہ یہی ہے کہ وہ نہ ہی وہ موضوع میں پڑھتے ہیں. تو جہاں آج کل اگر کوئی مسلمان جوتے میں نماز پڑھے گا نا تو اس کا مذاق اڑا جائے گا، ارے یہ تو جوتے میں نماز پڑھتا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہاں تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ آپ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں. یعنی آج آپ مسجد میں جوتا لے کر نہیں جائیں گے نا، آج تو وہاں قالین ہوتا ہے. تو اگر آپ کو کسی باغ میں، کسی ایسی جگہ پر آپ کو جو ہے جوتے میں بھی نماز پڑھنا ہو، ضرورت محسوس ہو، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اسلام میں رخصت بھی ہے اور یہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہے.
اب میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کچھ فقہ اسلام رحمہم اللہ کے تعالیٰ کے فرامین، یعنی انہوں نے ان کے بھی اقوال آپ سامنے رکھے، کیونکہ اس سے تکفیر ملے گی آپ کے دلائل میں. ٹھیک ہے. جیسے نمبر 1 سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اب دیکھیں یہاں پر کلیئر کٹ ہوگا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، اجتناب کرو، پرہیز کرو، جو اللہ کے دشمن ہیں نا، پرہیز کرو کہ ان کی عیدوں میں مت شرکت کرو. یہ حدیث جو ہے یہ سنن کبری بیہقی میں ہے، جلد 9 صفحہ 392 اور حدیث نمبر 18862. تو یعنی کہ کلیئر کٹ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ آپ جو اللہ کے دشمن ہیں نا، ان کی عیدیں یعنی ان کے جو تہوار اور فیسٹیولز ہیں نا، ان میں اعراض کرو. میں خود جب یو پی گیا تھا، میں نے خود دیکھا تھا کہ جب وہاں پر دسہرہ ہوتا ہے، ہولی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، دیوالی. ہاں ویسے دیوالی اور دسہرہ تو ایک ساتھ ہے نا، پھر وہ ان کا پھر وہ بھارت ملن ہوتا ہے، سارا بازار ایسا ہوتا ہے. میں نے دیکھا وہاں پر جو ان محفلوں کی جو رونقیں ہیں نا، وہاں پر زیادہ تر میں نے مسلمان دیکھے، اور خالی بچے نہیں، میں نے داڑھی والے دیکھے، ٹوپی والے دیکھے، برقعے والے دیکھے، بس خوب وہ بہت اچھے سے خوش ہو کر وہاں پر وہ دیکھ رہے تھے. ان محفلوں کی رونق بنتے تھے. اور اسی سال انہوں نے مجھے کہا تھا آپ ہمیں تراویح پڑھاؤ. میں نے کہا کیا ہوا، واللہ العظیم دس از ٹروتھ. انہیں وہ کہتے تھے مجھے کہ آپ ہمیں تراویح پڑھاؤ، آپ کی آواز اچھی ہے. بہرحال میں نے کہا میں تو کوئی مولوی نہیں ہوں، بس اب آج عشاء پڑھا لی. انہوں نے پھر مجھے ایک بات بتائی جس سے مجھے تعجب ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بس 17-18 دن پڑھتے ہیں تراویح. میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وہ ساڑیاں واڑیاں بنتی تھی. انہوں نے کہا ہم یہاں بہت مصروف ہوتے ہیں، ہم پورا قرآن 17 دنوں میں ہی ختم کرتے، پھر نہیں پڑھتے. یہ دیکھیں ان کی عقل کیسی ہے. یعنی اپنے دین میں رمضان میں ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے تراویح پڑھنے کا، لیکن ان کے پاس وقت کس کے لیے ہے؟ دیوالی میں اور دسہرہ میں شمولیت کرنے کا. تو یہاں پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان میں اعراض کیا کرو. ایک اور جو ان کی دلیل جو ہے ان کا قول ملتا ہے ہم کو کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَاسِئِهِمْ یوم عیدہم، یعنی آپ مشرکین کے ان کے کلیساؤں میں، ان کے چرچ میں، ان کے مندروں میں مت داخل ہو جایا کرو جبکہ ان کا کوئی مخصوص فیسٹیول یعنی تہوار ہو. فَإِنَّ السَّخَطَ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا لعنت ان پر برستی ہوتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لعنت تم پر بھی برسے. یہ دلیل کہاں ہے؟ یہ بھی سنن کبری بیہقی میں ہے، جلد 9 صفحہ 392 اور حدیث نمبر 18861. آپ خود اب دیکھیں کہ وہاں پر لوگ جب پنجاب جاتے تو پہلے پھر فوٹو بھی لیتے ہیں، ارے میں گولڈن ٹیمپل گیا تھا، پھر اسٹیٹس لگاتے ہیں. شرم آنی چاہیے ایسے مسلمانوں کو. ایک اور روایت جو ملتی ہے ہم کو وہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں من بنا ببلاد الاعاجم وصنع نیرو، غیر مسلموں کے سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کے نوروز یعنی نیو ایئر کے اور ان کی عید کو ان کی طرح منائے اور اسی رویے پر اس کی موت ہو تو قیامت کے دن وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. دیکھیے کتنا شدید ایک معاملہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے وہاں پر ہے، اب کوئی کہتا نا کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو ادھر پھنسے ہوئے، ہمارا ٹیچر بھی، ہمارے پرنسپل بھی، ہمارے ارد کے سب کو ٹھیک ہے، ان کو کہے آپ کو ٹھیک ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو زندگی دے، انہیں خدا تعالیٰ کو یہ کیا بولتے ہیں اس کو کہ پیسہ دے، لیکن آپ یہ دعائیں تو کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن آپ ان میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کی آزمائش ہوتی ہے جب وہ کسی ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں ان کے اپنے لوگ موجود نہیں ہوتے ہیں. ہمیں اس وقت بھی خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دین پر، کہیں ہمارے توحید پر حرف نہ آئے. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا تھا کہ جس شخص کی بیوی عیسائی ہو تو کیا اپنی بیوی کو عیسائیوں کی عید یا چرچ میں جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسے اجازت نہ دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ المغنی میں ابن قدامہ نے اس کو ذکر کیا ہے. یہ تھوڑا پیچیدہ معاملہ ہے، you will not understand it in a good way. یعنی ایسا ہے نا کہ اگر کوئی یہود و نصارہ میں سے کسی عورت سے شادی کر لے، یہ اجازت ہے جیسا کہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 6 میں ہے، لیکن اس کے بھی اپنے رولنگز ہیں. لیکن ایسا ہے کہ اگر ایسا کسی کے پاس ہو تو کیا اب چونکہ بیچاری کی عید ہے تو جاؤ چرچ آج ایسا نہیں کر سکتے ہیں. صحیح.
اسی طرح سے مختلف شافعی فقہا رحمہ اللہ کا کہنا ہے، جو شافعی علماء ہے اور فقہا ہے، ان کا کہنا ہے کیا، جو کفار کی عید میں شامل ہوا اسے سزا دی جائے. یعنی اگر اسلامی گورنمنٹ ہو تو اگر کسی نے وہاں پر شرکت کی، شمولیت کی، پارٹیسپیٹ کیا، تو اس کو جو اسلامی قانون ہے نا، جو خلفاء ہیں وہ اس کو سزا دیں گے. صحیح. اسی طرح سے معروف جو شافعی فقی ابو القاسم ہبت اللہ بن حسن بن منصور طبری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے یہود و نصارہ کی عیدوں میں شرکت کریں، کیونکہ وہ برائی اور جھوٹ پر مبنی ہے. اور جب اہل ایمان اہل کفر کے ایسے تہوار میں شرکت کرتے ہیں تو کفر کے اس تہوار کو پسند کرنے والے اور اس سے متاثر ہونے والے کی طرح ہی ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ان اہل ایمان پر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیک و بد سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. یعنی دس از اے سیریس ایشو. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی پھٹکار اس وقت پڑ گئی تو اس وقت وہ بھی گیہوں کے ساتھ گھن پی پیسے جاتے ہیں. یہ احکام اہل الذمہ جلد 3 صفحہ 1249 میں ایسا لکھا ہوا ہے. اب آخری ایک قول مجھے یاد ہے کہ احناف جو یعنی حنفی ہے، ان کے مشہور فقی ہے ابو حفص کبیر رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں، اب دیکھیں انہوں نے بہت ہی زبردست بات کہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سیریس ایشو ہے. قال ابو حفص الکبیر رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ لو ان رجلا عبد اللہ تعالی 50 سنة، اگر کوئی بندہ، لو ان رجلا، اگر کوئی بندہ، کوئی آدمی، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرتا ہے، 50 سنہ یعنی 50 برس، 50 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. ثم جاء یوم النیروز، اس کے بعد نیروز نیو ایئر آ گیا. وَأَحْدَى إِلَى بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ بَيْدَةً، اور اس نے کسی ایسے نان مسلم کو گفٹ دیا، اور گفٹ کیا دیا؟ بائدہ. بائدہ مطلب پتہ نہیں استاد. ارے دروس میں نہیں پڑھا تھا، بائدہ ہوتا ہے انڈا. ہاں جی. اب انڈا کتنی حقیر چیز ہے نا، 13 روپے میں ہے. کہا یرید تعظیم ذلک الیوم، یعنی اس سے اسی یہ مراد تھی کہ اب اس دن کی ریسپیکٹ کیا جائے. لوگ کہتے ہیں نا ارے وی ریسپیکٹ آل ریلیجنس. کہا فقد کفر وحبطہ عملہ، ایک تو اس نے کفر کیا، جو اس نے 50 برس اس نے اللہ کی عبادت کی تھی وہ سارے اس کے اعمال غارت کر دیے گئے. اللہ اکبر. یہ جو ان کا قول ہے، میں نے ترجمہ بھی لکھا ہے، ساری سزا، یہ جو ان کا قول ہے نا، یہ البحر الرائق شرح کنز الدقائق یعنی فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اور در مختار میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اب خود اندازہ کرے کہ کیسے انسان کہہ سکتا ہے کسی کو میری کرسمس. صحیح. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں فرمایا ہے، یعنی اس بارے میں فرمایا کہ موسم سرما میں دسمبر کی 24 تاریخ کو لوگ بہت سے کام کرتے ہیں. عیسائیوں کے خیال میں یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے. اس میں جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، مثلا آگ روشن کرنا، خاص قسم کے کھانے تیار کرنا اور موم بتیاں وغیرہ جلانا، سب کے سب مکروہ کام ہے. مکروہ سے یہاں مراد حرام ہے. اس دن کو عید سمجھنا عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اسلام میں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اور عیسائیوں کی اس عید میں شامل ہونا جائز نہیں ہے. تو اس کا یہ ساری جو ہماری 4 نشستیں ہو گئی، ان سب سے جو ہماری مراد تھی وہ یہی تھی کہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے کہ بھئی ہاں یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ کرسمس کیا ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنی جلدی میں بتایا، اگر دیکھا جائے تو اس میں اور 1-2 درس ہو سکتے تھے، تو میں نے جلدی میں بتایا. اور ان 4 نشستوں میں یہی بات تھی کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. یہ عیسائیوں کے لیے بھی بدعت ہے، جو آج بھی جو ان کے جانے مانے اور پڑھے لکھے جو نصرانی ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ کرسمس نہیں مناتے. یہ آپ کے لیے نئی بات ہو سکتی ہے. وہ کرسمس نہیں مناتے کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی تذکرہ نہیں، ان کا تو بس نام ہے. باقی یہ جو کریمپس اور جو یہ سینٹا ہے، یہ شیطانیوں کی جے کار ہے، یہ بس خفیہ چیزیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ دن ان کا ہے ہی نہیں. تو وہ اعراض کرتے جو نا ان میں جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں، کیونکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اگر دیکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں نا وہ نیک بھی ہے، لیکن منہم الفاسق، اکثرہم فاسقون، اکثر لیکن فاسق ہے. ایسا ہی کچھ یعنی الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت اور اقوال سلف کے راستے پر رکھے، انہی کے ہدایت پر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں تمام قسم کی بدعت و خرافات اور ایسی شر انگیزیوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.